روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد،
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ پروگرام نمبر 74 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ آیات 268 تا 271 کا، 268 سے 271 آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز فرما دیا ہے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے۔ ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہمیشہ کی طرح اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے آتے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری محفل کو رونق بخشتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام اللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہمیں عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے قرآن سیکھیں کے حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت پیاری روایت۔ جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہو جائے گی۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی قرآن کی دعوت دیں۔ ناظرین کرام آپ گھر بیٹھے بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں اس پروگرام کی دعوت دے دیں، جن جن گھروں میں ویسے ہی ٹی وی پر نہ جانے کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے تو کیوں نہ قرآن کا یہ پروگرام دیکھ لیا جائے۔ آپ کے کہنے سے ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے، کتنے لوگ قرآن سیکھنے والے بن جائے۔ وہ اجر اللہ آپ کے کھاتے میں بھی ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اپنے فارمیٹ اور ترتیب کے مطابق۔ فارمیٹ ایک ہی ہے، ترتیب ایک ہی ہے، وہ آپ کو یاد ہو چکی ہوگی، اور انشاءاللہ پورے قرآن کا مطالعہ اسی تسلسل میں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس محفل میں جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، البقرہ 268 تا 271، ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند۔ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے یا پیش کرتے ہو نظر مانی ہوئی منت میں سے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں تک پہنچا دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ دور فرما دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ناظرین کرام یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 268 تا 271 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات ذکر کی گئی ہے، گزشتہ آیات میں انفاق کے حوالے سے اخلاص اور دکھاوے کی مثالوں کا ذکر تھا۔ دو مثالیں ہم نے سمجھی تھی، آپ ہی ساتھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود تھے، ایک مثال اخلاص کی تو اور ایک مثال دکھاوے کے حوالے سے تھی۔ اب انفاق سے روکنے کے لیے شیطان کی سازش کا تذکرہ ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو انفاق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیز انفاق کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کا بیان ہے، یعنی ایک طرف شیطان کی سازشیں ہیں انفاق سے روکنے کے لیے، اور دوسری طرف اللہ کی بشارتیں ہیں انفاق کرنے والوں کے لیے۔ کس کی ماننی چاہیے؟
اللہ کی ماننی چاہیے، بہت واضح سی بات ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ربط آیات کے بعد تعارف سمجھتے ہیں، کن موضوعات پر گفتگو رہے گی، آئیے مختصراً ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تعارف میں لکھی گئی ہے شیطان کی انفاق سے روکنے کی سازش۔ دوسری بات، بہت قیمتی بات تعارف کے ذیل میں، سب سے بڑی دولت حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے آگے بڑھ کر سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری اور آخری بات تعارف میں لکھی گئی ہے بندے کا انفاق اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو تمہیں عمل کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تم جو عمل کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کا تجزیہ سمجھنے کے لیے۔ آیات 268 تا 271 البقرہ کا تجزیہ۔ سب سے پہلے البقرہ آیت 268، شیطان تنگ دستی کا ڈراوا دے کر انفاق سے روکتا ہے، یہ سازش۔ تنگ دستی یعنی غربت کا ڈراوا دے کر انفاق سے روکتا ہے۔ آیت 269 269، حکمت سب سے بڑی دولت ہے، یہ بیان آیت 269 میں آئے گا انشاءاللہ کہ حکمت سب سے بڑی دولت ہے۔ آیت نمبر 270، اللہ بندے کے ہر عمل سے واقف ہے۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آیت 271، دکھاوے سے بچنے کی تلقین۔ دکھاوے سے بچنے کی تلقین، یہ ذکر آئے گا البقرہ آیت 271 میں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ ہم نے سمجھا اور اس کے بعد آیات کا ربط اور تجزیہ اور تعارف بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی طرف۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 268 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 268 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ آیت نمبر 268۔ اب آئیے اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ذکر آ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے اور اس کے وار سے محفوظ رکھے، آمین۔ جی پہلی بات، شیطان کی دعوت انفاق سے روکنا۔ وہ روکتا ہے کس سے؟ انفاق سے۔ شیطان کے ہتھ کنڈے بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرانا، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں پر لاکھوں لگوا دے گا، یعنی لاکھوں بھی کم ہے نا، فلمیں ڈرامے ناچ گانے کے معاملات سجانے بنانے کے لیے تو کروڑوں کا بجٹ، اربوں کا بجٹ ہوتا ہے، پوری فلم انڈسٹری کو اگر ذہن میں رکھیں تو وہاں کروڑوں لگوا دے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی، نہیں دیکھو تمہاری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا، آج کل ویسے ہی انفلیشن بڑھ گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال لگا دیا تو دیکھو تمہارے ایکسپینسز جو ہے وہ کیسے میٹ ہوں گے، اور تمہاری بچیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی۔ اور گناہ کے کاموں کے اندر، بے حیائی کے دھندوں کے اندر، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی بسنت کے نام پر، کبھی اور ناچ گانوں کے نام پر لاکھوں لگوا دے گا، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی، نہیں تمہاری غربت کا مسئلہ آ جائے گا، تنگ دستی کا مسئلہ آ جائے گا۔ یہ ہے ہتھ کنڈے کس کے؟ شیطان کے، بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرانا۔ جبکہ رحمان کی دعوت کیا ہے؟ رحمان کی دعوت انفاق پر مغفرت اور فضل کے وعدے۔ شیطان کی دعوت انفاق سے روکتا ہے، ڈراتا ہے، غربت کا ڈراوا دیتا ہے، اور رحمان کی دعوت کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، فیصلہ ہم کر لیں، دو ہی دعوتیں، یا تو شیطان کی دعوت ہے یا رحمان کی دعوت ہے۔ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور رحمان روکتا ہے اس سے۔ جمعے کے دن سورہ نحل کی آیت 90 کی تلاوت کی جاتی ہے خطبے کے آخر میں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے اور زیادتی کے کاموں سے، منکرات سے روکتا ہے۔ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور رحمان بے حیائی سے روکتا ہے۔ کس کی ماننی ہمیں؟ طے کر لیں، آج سارا طوفان بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، عورت کو جو ہے وہ شو پیس بنانے کا، نہ جانے کیا کچھ، یہ سارا کیا ہے؟ یہ شیطان کی دعوت ہے، اور رحمان عورت کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ رحمان چاہتا ہے کہ بے حیائی کا خاتمہ ہو، رحمان چاہتا ہے کہ تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں شیطان کی بجائے رحمان کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آگے اور البقرہ کی آیت نمبر 269 269 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا یؤتی الحکمت من یشاء
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 ہے 269۔ ترجمہ آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عقل مندوں میں شامل فرما دے جن کو نصیحت ملتی ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، حکمت کا لفظ آیا، حکمت کا تذکرہ آیا۔ حکمت کا ایک مطلب پختگی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا استحکام پاکستان، کیا مطلب؟ پاکستان کی مضبوطی، محکم پکا ہونا۔ تو حکمت کا لفظ بھی اسی طرح بنا۔ حکمت کا ایک مطلب ہے پختگی، میچورٹی آ جانا، پختگی، میچورٹی آ جانا، مضبوطی آ جانا۔ دوسری بات لکھی ہے حکمت سے مراد شعور کی پختگی ہے۔ کس چیز کی پختگی؟ شعور کی پختگی، یعنی باطنی بصیرت۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ظاہر کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ظاہر کی بینائی ضروری ہے۔ اگلا جملہ پڑھیے گا، حکمت سب سے بڑی دولت ہے جس سے اشیاء کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ حکمت قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑی دولت ہے جس سے اشیاء کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے اس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے یہ ٹیبل موجود ہے، قرآن حکیم کے نسخے موجود ہیں، صحیح؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، ہماری آنکھ میں بینائی ہو، ہم دیکھنے کے قابل ہوں، اور دوسرا ماحول میں روشنی موجود ہو، لائٹ ہو یا باہر کی نیچرل روشنی ہو۔ یہ روشنی موجود ہے، میری اور آپ کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہے، تو ظاہر کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے بصارت، آنکھ میں ہے، یہ موجود ہوگی تو ظاہر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک ہوتی ہے بصیرت، وہ ہوگی تو کیا سمجھ آئے گا؟ باطن کی چیزیں، یا اشیاء کا جو باطن ہے، اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ سمجھ آئے گی۔ بات واضح ہو رہی؟ ناظرین کرام توجہ کیجئے گا، لفظ بڑا قیمتی ہے۔ حکمت پختگی، مراد شعور کی پختگی، مراد باطنی بصیرت، مراد جس سے انسان کو اشیاء کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ آخری بات لکھی ہے، عارضی دنیا کے بجائے آخرت کی دائمی زندگی کی تیاری سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ دنیا نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی۔ آخرت نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مگر باطن میں بصیرت ہو تو مان لے گا بندہ۔ قرآن نے بھی بتایا، رسول اللہ علیہ السلام نے بھی بتایا، تمام الہامی کتابوں نے بتایا، تمام پیغمبر اور رسولوں نے بتایا، تو یقینی بات ہے کہ آخرت ہوگی، مگر نظر نہیں آ رہی۔ باطن کی بصیرت اللہ کے کلام سے ملتی ہے، باطن کی بصیرت رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتی ہے، جس سے اشیاء کی حقیقتیں سمجھ آتی ہیں، اور دنیا کے ظاہر کے پردے میں پھنس کر نہیں رہ جاتا بندہ، بلکہ اصل زندگی آخرت کو پا لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں کہ ظاہر کی بجائے باطن کی سب سے بڑی حقیقت آخرت کو بندہ مان کر اس کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 269 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت 268 تا 271 کا۔ اب آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں البقرہ آیت نمبر 270 سے۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، وَمَا أَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے یا پیش کرتے ہو نظر مانی ہوئی منت میں سے، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے البقرہ آیت نمبر 270۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اس کی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، اللہ تعالی بندے کے ہر عمل، قول، حتیٰ کہ نیت سے بھی واقف ہے۔ بتائیں نا، تم جو کام کر رہے ہو اللہ کے علم میں، تم کوئی نظر پوری کر رہے ہو، تم کوئی انفاق کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ جب سب اللہ کے علم میں ہے تو عمل کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ لوگوں کو دکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہمارا عمل بھی جانتا ہے،
اللہ ہمارا قول بھی جانتا ہے، اللہ ہماری نیتیں بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور، بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ بندوں کے سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہیں. اگلی بات، نظر بھی ایک نوعیت کی عبادت ہے جو اللہ ہی کے لیے اختیار کی جاتی ہے. مثلا یہ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں نا، اگر میرے A+ آ گئے یا A* کیمبرج سسٹم میں کہا جاتا ہے، اگر میرے A+ آ گئے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، نظر بھی ایک نوعیت کی عبادت ہے، اسی لیے اسی طرح کے کاموں کی نظر مانی جائے گی جن کی کوئی اصل عبادت کے طور پر موجود ہو. روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ فرض بھی موجود ہے، مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ فرض بھی موجود ہے، نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز فرض بھی موجود ہے. ایسے فرائض جو کہ متعین ہیں انہی کی کسی شکل کو اختیار کیا جاتا ہے. نظر بھی ایک نوعیت کی عبادت ہے جو اللہ ہی کے لیے اختیار کی جاتی ہے. عبادت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اور آگے چل کے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو نظر بھی ایک نوعیت کی عبادت ہے جو اللہ ہی کے لیے اختیار کی جاتی ہے. اگلی بات لکھی ہے، عمل میں دکھاوا یا غیر اللہ کے لیے عبادت ظلم یعنی شرک ہے، کیونکہ قرآن نے اس آیت میں کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اگر عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہے تو شرک ہو جائے گا. نظر کس کے لیے ہوگی؟ فقط اللہ کے لیے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رکوع، سجود، سب کچھ کس سے؟ اللہ. کس کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. عمل میں دکھاوا، ریاکاری یا غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13 ہے، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا. سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ذکر آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ شرک کی ہر قسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے بڑھتے ہیں اور آج کی آیات جن کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سے سب سے آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. البقرہ آیت نمبر 271. ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 ہے. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں تک پہنچا دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ دور فرما دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ناظرین کرام یہ ہے ترجمہ البقرہ آیت نمبر 271 کا. چلتے ہیں اب اس آیت کی تشریح کو سمجھنے کی طرف. پہلی بات تشریح میں لکھی ہے انفاق میں دکھاوے سے بچنے کی تلقین. ظاہر کر دو تو ٹھیک ہے، لیکن پوشیدہ رکھو تو بہتر ہے، اور اسی پر زور ہے. یہ بہتر ہے کہ صدقات کو پوشیدہ ہی رکھا جائے. جیسے آپ نے سنا ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو. اللہ ہمیں اسی طرح ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. تو پہلی بات انفاق میں دکھاوے سے بچنے کی تلقین. دوسری بات صدقات کا پوشیدہ طور پر دینا ہی افضل ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے. ہاں تیسری بات دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ظاہری طور پر دینا بھی ٹھیک ہے. مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی ہنگامی حالت آ گئی، زلزلہ یا سیلاب کا معاملہ آ گیا، یا کسی علاقے میں کوئی ہاسپٹل کی تعمیر اشد ضرورت پیش آ گئی، یا گاؤں دیہاتوں کے اندر ہینڈ پمپ لگانے ہوتے ہیں، پانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اب ایک عام چندے کی اپیل کی جاتی ہے. اب ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کا مجھ پر اعتماد ہے، میں اگر آگے بڑھ کر ذرا دوں گا تو اور لوگوں کو بھی اعتماد ہے تو وہ بھی پیش کریں گے اور لوگوں کی اجتماعی حاجت و ضرورت پوری ہو جائے گی. یہاں اس شخص کی سب کے سامنے دینے کی نیت کیا ہے کہ دوسروں کو ترغیب اور موٹیویشن ہو. نیت دکھاوے کی نہیں بلکہ نیت ترغیب دلانے کی، تاکہ لوگوں کا ایک مسئلہ حل ہو جائے. اس کی تو گنجائش موجود ہے. اسی کو ہم نے لکھا دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ظاہری طور پر دینا بھی ٹھیک ہے، تاہم عام طور پر پسندیدہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو. ناظرین کرام آخری نقطہ ہے اس آیت کی تشریح کے اعتبار سے، وہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیے گا اس کو لکھا ہے ہم نے یہاں پر صدقات کو حقداروں تک پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے.
کہا نا تم پہنچاؤ کس کو؟ فقیروں کو. یہ بھی بہت اہم ہے. ہر ایرے غیرے کو دینے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے, جو مستحق نہیں ہوتے, ان پر مال چلا جاتا ہے, اور جو مستحق ہوتے ہیں, حقدار ہوتے ہیں, وہ محروم رہ جاتے ہیں. مال حلال کا ہے, نعمت ہے اللہ کی, حرام کا تو وبال جانے جہنم کے انگارے. تو مال جو ہم نے خرچ کرنا ہے وہ بھی امانت ہے, تلاش کر کے حقداروں تک پہنچانا چاہیے. اسی لیے اسی البقرہ کے مطالعے میں تفصیلات آ چکی ہیں کہ اپنے قریبی لوگوں میں آدمی دیا کرے. قریبی لوگوں کے حالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کو دینے میں حدیث میں آتا ہے کہ دوہرا اجر ملتا ہے. اپنے رشتہ داروں میں اگر مستحق ان کو دینے کا دوہرا اجر ملتا ہے, ایک دینے کا اجر اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا اجر ملتا ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کی جو آیات ہم نے منتخب کی تھی, سلسلے وار مطالعہ ہو رہا ہے. البقرہ آیت 268 تا 271 ان کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا. چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ ہم سے کیا سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی, پہلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت 268 میں آیا کہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے, تو یہ حکم اور شیطان اس کا کیا لنک ہے, ذرا اس کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے, حکم اور شیطان کا کیا لنک ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو سمجھ لیں کہ ہم نے ترجمہ تو کیا حکم کا, بات ٹھیک ہے, لیکن قرآن حکیم میں امر کا لفظ آتا ہے. انگلش میں ہم پڑھتے تھے نا کبھی گرامر میں امپیریٹو سینٹنسز, تو امپیریٹو سینٹنس ہمیشہ آرڈر کے لیے نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے ریکویسٹ کے لیے, کبھی ہوتا ہے ایڈوائس کے لیے, کبھی ہوتا ہے انویٹیشن کے لیے, اور کبھی ہوتا ہے آرڈر کے لیے. شیطان کیا ہم سے برائی کروا سکتا ہے؟ ایسا نہیں. شیطان تو الذی یوسوس فی صدور الناس, منہ کے مارے گا, ٹیمپٹ کرے گا, لیکن کروا ڈالے یہ شیطان کا اختیار نہیں, بلکہ وہ ٹیمپٹ کرتا ہے انسان کو, ابھارتا ہے برائی کی طرف. تو شیطان کے حکم دینے سے مراد وہ دعوت دیتا ہے, وہ تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے برائی کی طرف, بے حیائی کی طرف, وہ تمہیں پکارتا ہے, وہ تمہیں بلاتا ہے. اور کیوں بلاتا ہے بے حیائی کی طرف؟ اس سے کہ اس کو تو حسد ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے, مشہور واقعہ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں, اور اس حسد کے مارے وہ سارے انسانوں کا دشمن بن چکا ہے. اور جہاں تک بے حیائی کا تعلق ہے تو وہ بے لباسی سے کام شروع کراتا ہے. آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے نا ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. تو شیطان کا اولین حملہ لباس پر ہوتا ہے اور انسان کی حیا پر ہوتا ہے. اور حدیث شریف ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں. ترمذی شریف کی روایت, حیا اور ایمان دونوں دوست ہیں, کمپینینز ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا, اور شیطان اگر ہماری حیا لے گیا تو ایمان گیا, ایمان گیا تو سب لٹ جائے گا. اللہ ہمارے ایمان اور ہماری حیا کی حفاظت فرمائے. چلتے ہیں ناظرین کرام دوسرے سوال کی طرف. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حکمت کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی حکمت کہا جاتا ہے, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ماشاءاللہ, بہت پیارا سوال ہے. معلوم ہوا کہ مطالعہ کر آئے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے تو حکمت کا مفہوم سمجھا پختگی, شعور کی پختگی, باطنی بصیرت, اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح سنی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کچھ مقامات پر جو حکمت کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد سنت و حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حکمت کا لغوی مفہوم تھا, ہم نے سمجھ لیا, شعور کی پختگی, باطن کی بصیرت. اور ایک حکمت سورہ احزاب میں تفصیل آتی ہے, ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ جو آپ کے گھر میں اللہ کی یاد کی جاتی ہے, اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت سے پڑھا جاتا ہے, حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے, اس کو یاد رکھیں. اللہ کی آیات سے مراد تو قرآن, اور حکمت سے پڑھا جاتا ہے, اس میں سے بیان کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ کے فرمودات ہیں, فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور امت کو بہت بڑا ذخیرہ علم کا امت کی ماؤں کے ذریعے سے ملا, امہات المؤمنین کے ذریعے سے. آپ نے سنا ہوگا, ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو 2210 احادیث تقریباً منتقل کی. کتنی؟ 2210 احادیث امت کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منتقل فرمائی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماں ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 300 سے زیادہ احادیث امت کو منتقل فرمائی. تو بالکل صحیح سنا ہے آپ نے کہ حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت بھی لی گئی ہے. جی, آخری سوال حارث آپ کا کیا ہے؟ آپ کے درس میں ذکر آیا تھا کہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں, تو عقل مند لوگوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ, بہت پیارا سوال ہے ناظرین کرام. قرآن نے کہا کہ نصیحت تو عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں, تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ ہم کسی عقل مند سمجھتے ہیں آج کل؟ رات و رات جو بے وقوف بنا کے پیسہ کما لے,
ہے نا, بڑے سے بڑا چیٹر, بڑے سے بڑا فراڈیا, بڑے سے بڑا دھوکے باز, لوگوں کو لوٹنے والا, آج لوگ اس کو عقل مند کہتے ہیں. اور قرآن کس عقل مند کہہ رہا ہے؟ جو نصیحت حاصل کر لے, اللہ کے کلام کو سمجھیں, جو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دنیا وقتی, عارضی اور فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے. جو اس حقیقت کو مان لے اور اس کی تیاری شروع کر دے وہ عقل مند ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے, اپنی نفس کی مرضی نہ چلائے, اپنے نفس کی مرضی نہ چلائے بلکہ رب کی مرضی پر عمل کرے. وعمل لما بعد الموت, اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. اس شخص کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیا؟ عقل مند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ مختصر سی دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ کی آخرت کی تیاری اور اس کی فکر و کوشش کی جائے. ناظرین کرام, اللہ ہمیں بھی عقل مندوں میں شامل فرمائے, وہ عقل مند جنہیں قرآن اور رسول اللہ علیہ السلام عقل مند قرار دیتے ہیں. الحمدللہ ناظرین کرام, سوال و جواب کا سلسلہ بھی مکمل ہوا. پروگرام کے آخری لمحات ہیں, آئیے چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں مختصر سیگمنٹس کے بیان کی طرف. قرآنی معلومات ہمارے مختصر سیگمنٹ ہیں. آج بھی اس میں ایک اہم بات خواتین کے تناظر میں, آئیے مطالعہ کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں عورتوں کو نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا نرم لہجہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے جو باعث فتنہ ہو. ترجمہ اور تفسیر پڑھیے گا تو بات واضح ہوگی. یہ ایسا انداز کہ کسی کے باطن میں شیطان بیٹھا ہوا ہو, شیطانی خیالات بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے اندر کوئی برے معاملات پیدا ہو جائیں, ایسا لہجہ خاتون نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے اختیار نہ کرے کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے. اس قدر اللہ عورت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور و فکر کر لینا چاہیے. قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ, کن باتوں پر آج ہم نے گفتگو کی, آئیے اس کا ایک راؤنڈ اپ مختصراً لے لیتے ہیں. پہلی بات, شیطان بے حیائی کے کاموں پر لگاتا اور انفاق سے روکتا ہے. بے حیائی کے کاموں میں لاکھوں کروڑوں لگوائے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو تنگ دستی سے ڈرائے گا. دوسری بات ہم نے سمجھی, اللہ تعالیٰ کی دعوت, انفاق پر مغفرت اور فضل کی بشارت. ہم طے کریں اللہ کی ماننی ہے یا شیطان کی, یہ ہمارا اختیار ہے. تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ میں صدقات کو پوشیدہ رکھنے کی تلقین کی گئی, یہی افضل اور بہتر ہے. حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں. دو ہی سوالات آج آپ کی خدمت میں رکھیں گے. پہلا سوال جائزہ کے اعتبار سے, کیا ہم شیطان کے بجائے رحمان کی دعوت پر عمل کرتے ہیں؟ صبح سے لے کے رات تک کا جائزہ لے لیں. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام اللہ کے قریب کر رہے ہیں ہمیں یا دور کر رہے ہیں؟ فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں؟ غور کر لیجئے گا, شیطان کے قریب ہوتے ہیں. موسیقی, لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے, ارے وہ روح کی سزا ہے. کبھی موسیقی یہ بے ہنگم قسم کی چیزیں سن کر اللہ یاد آتا ہے کسی کو؟ استغفر اللہ. کیا ہم شیطان کے بجائے رحمان کی دعوت پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ پکار رہا ہے, کیا اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ سوچیے اور غور کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال بہت سادہ لیکن عملی اعتبار سے بہت بڑا, دنیا اور آخرت میں سے ہماری ترجیح کیا ہے؟ کیا ہم دنیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا فرعون جتنی بنا سکیں گے؟ اور بنا بھی لیں تو غرق ہو گیا. کیا قارون جتنی دولت جمع کر سکیں گے؟ کر بھی لیں, قرآن کہتے زمین میں دھسا دیا گیا. کیا بنانا ہے ہم نے؟ دنیا تو فرعون کی بھی بن گئی, قارون کی بھی بن گئی. ہمیں دنیا بنانی ہے یا آخرت بنانی ہے؟ غور کر لیجئے. عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. آخری دو باتیں ناظرین کرام, گزشتہ سوال کا جواب. گزشتہ پروگرام میں سوال ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے, بہت مشہور و پیاری آیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ آپ کو دی تھی 21ویں پارے کی, اور اتفاق سے آیت نمبر بھی 21 ہے. صحیح جواب ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آج کا سوال نوٹ کر لیجئے, اطاعت رسول علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے سوال میں, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟
ہنٹ کے طور پر چلیے سورۃ النساء میں دیکھ لیجئے گا، یہ آیت آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ نوجوان ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، اللہ آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو، انتظامیہ کو، اور ہمارے کیمروں اور اسکرین کے پیچھے جتنے ساتھی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنے کلام سے مزید محبت اور اس سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول